السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہمارا سبق آیت نمبر 108 تک مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ کثیر، را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ادغام یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ من اہل الکتاب، من نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس میں غنہ اخفا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ ہے اور حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ لو یردونکم، کم کے اندر دیکھیے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میں ایک دوسرا اور میم آ رہا ہے، تو جب میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، پہلے میم کو دوسرے میم میں مکس کر دیتے ہیں، ادغام کر دیتے ہیں۔ میم بعد، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اگر با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ چھوٹا والا میم پڑھا جائے گا۔ اب اگر ہم اس کی ہجے کریں گے، ہجے اس طریقے سے کریں گے، میم میم زیر میم، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ ایمانکم، ای کے حمزہ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ کفارا، را کو منہ بھر کے بھی پڑھنا ہے۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق۔ حسدا، دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے۔ یہ ابھی قاعدہ آپ کو میں نے اوپر بتایا ہے، ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من عند، من کے نون میں اظہار کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں عین ہے اور عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ عندی، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں دال ہے، تو نون میں اخفا کریں گے، اس لیے کہ دال اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ انفسہم، ان کے نون میں بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں فا ہے اور فا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ انفسہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد پھر میم ہے، یہ ابھی قاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، پہلے میم کو دوسرے میم میں مکس کر دیں گے۔ میم بعد، یہ قاعدہ بھی ابھی آپ کو بتایا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ما تبین، تبین، یہاں پر تشدید ہے اس لیے ڈبل کر کے پڑھنا ہے۔ لہم الحق، بڑا قاف ہے، مبر کے پڑھنا ہے۔ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره۔ فاعفو، یہاں فا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، واصفحوا، صاد کو مہر کے پڑھنا ہے اور ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یأتی اللہ، حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے۔ اللہ کے لام کو مبر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے نون میں غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو نون میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ شیء، یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں قاف ہے، قاف بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے، یہاں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قدیر، قاف کو مبر کے پڑھنا ہے اور را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ قدیر،
اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہوتی ہے تو را ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے. یہ کچھ تجوید کے آپ کے پوائنٹ تھے جو آپ کو بتائے گئے ہیں. ان پوائنٹ کا آپ خیال رکھیے اور پریکٹس کیجئے. چلیے آپ کو فائنلی پڑھنا کیسے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.